ابھی تک پولیس کی فیلئر، ہماری فیلئر، ایجنسیوں کی فیلئر ہے کہ گلگت شہر کے اندر آپ کو روزانہ کم از کم 20 سے 25 بچیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ، ابھی جائیں ذرا انلائی مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے، خاتون کے ساتھ کوئی ڈکیتی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا ایک کیس وہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس میں ظاہر ہے میں نے اس خاتون کی ہیلپ کی، میں نے یہ فیلنگز آتی ہیں کہیں پہ، ظاہر ہے مطلب کہیں پہ کہ یہ حمزہ کے دونوں منسٹرز کے ساتھ کیوں ہوا. کوئی بندہ اگر حد سے گزر جائے گا تو پھر جواب اس کو ذاتی طور پہ بھی دینا آتا ہے. بندہ ہے وہ ٹریس ہو گیا ہے تو فی الحال ہم نام اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ اریسٹ ہوگا اور اس ہم باضابطہ. اس لیے اگر اس بات پہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ میں حمزہ کے حقوق کی بات کرتا ہوں تو میں حمزہ کی حقوق کی بات آئندہ بھی کروں گا. اور صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت ایک اور ماحول تھا. میرے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اتنا کوئی ہائی پروفائل نہیں ہے. ایک کال کی گئی، تھریٹ کیا گیا، میں نے ان کو جوابی طور پہ میں نے کہا جی میں ملتا ہوں آپ سے آ کے. میں ٹھیک ہے، چلاس، گلگت اور سکردو، یہاں پہ سکردو میں بھی اسی طرح ہراسمنٹ کے واقعات ہیں، گلگت میں بھی ہیں اور چلاس میں بھی ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV میں ہوں وجاہت علی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھا آج ایڈوائزر انفارمیشن گلگت بلتستان ایمن شاہ صاحب. گزشتہ چند روز سے کچھ ایسی سٹوریز ہو گئی گلگت بلتستان کے اندر جس پہ شاید شدید طریقے سے آواز اٹھایا ایمن شاہ صاحب نے، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں علاقائی سطح پہ، جس کے بعد آج باقاعدہ طور پہ اس کو دھمکیاں ملی. کیا دھمکیاں ملی، کس نے دھمکی دی؟ یقیناً یہ ہے کہ صحافیوں کو تو دھمکیاں ملتی رہی ہیں، لیکن ایک صوبائی منسٹر کو دھمکیاں مل رہی ہیں. کس قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ صاحب. شاہ صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا. کیا ایشو ہے، کس قسم کی دھمکیاں ہیں؟ صحافیوں کو تو 27 سال آپ کا کیریئر رہا ہے، وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب آپ ایڈوائزر ہیں، وزراء کو دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ تو ایک سنسنیخیز خبر ہے کہ ہوا کیا تھا، کہانی کیا ہے یہ؟ بہت شکریہ. وہ تو جب ہم فیلڈ میں کام کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، آپ کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، اور بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی. اور ان ایشوز کے اوپر ظاہر ہم جو کام کرتے تھے اس میں بھی بہت سارے مافیاز ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہماری مٹ بھیڑ ہوتی تھی. تو اس پہ پھر اس طرح کی سچویشن سے ہمیں گزرنا پڑا. اور 2 مرتبہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے آفس کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا، اور ایک دفعہ تو باقاعدہ ایک مسجد سے اعلان ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ تھوڑا سا ایک نیا ایکسپیرینس ہے حکومتی سطح پہ، اور اس میں تو ظاہر ہے میں تقریباً گزشتہ 7 مہینے سے ظاہر ہے مختلف ایشوز کے اوپر ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں، پھر عملی طور پہ فیلڈ کے اندر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ میں انٹریکشن رکھوں اور جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں ان پہ بات کروں. یہ جو کال آئی اس میں وجاہت میں تھوڑا سا اس کو میں بتا دوں کہ آئی تھنک یہ 5 اپریل اور رات کو کوئی 9:45 بجے مجھے کال آئی اس کام کے نمبر سے. تو سیدھے سے آگے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ بہت تیز جا رہے ہیں تو نتائج بھگتنے ہوں گے. تو میں نے کہا، میں نے شاید یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا نہیں وہ چھوڑ دیں، آپ کو نتائج بھگتنے ہوں گے. تو میں نے کہا یار میری بات سنیں، نتائج کیا میں نے بھگتنے، لوکیشن اپنی بتاؤ، آپ اپنی لوکیشن بتاؤ تو میں ادھر پہنچ جاتا ہوں. تو وہ جو اتحاد چوک اب ہوا ہے وہ اس نے کہا جی میں حمزہ چوک میں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں. پھر میں سٹی تھانہ یا ان کو بھی اطلاع کی، ڈی ایس پی جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہیں ان کو میں نے انفارم کیا. پھر وہاں سے 1-2 پولیس اہلکار بھی میرے ساتھ گئے. جب ہم موقع پہ جا کے پھر میں نے اس نمبر پہ بیچ میں وہاں پہنچتے پہنچتے 2 دفعہ اس کی اور کال آئی. اس نے یہ کہاں پہنچے، میں نے کہا یہاں تک پہنچا میں 2-3 منٹ میں آ رہا ہوں. ایگزیکٹ وہاں پہنچ کے جب میں نے کال کیا اسی پھر دوبارہ کال کیا، بزی کیا، تیسری مرتبہ کال کیا، وہ نمبر بند جا رہا تھا. یہ ایکچوئل جو ہے نا وہ جو تھا وہاں پہ. تو ظاہر ہے 10 منٹ ویٹ کر کے پھر میں واپس اپنے آفس رات کو، اور یہاں پہ جو میں اپنا پرائیویٹ آفس چلاتا ہوں. اس کے بعد پھر مناسب سمجھا میں نے سیم صاحب سے میری ملاقات ہو گئی اگلے دن 6 اپریل کو. میں نے ان کو سچویشن بتائی. پھر سیم صاحب نے بتایا کہ آپ آئی جی پی صاحب کو ایک اپلیکیشن دے دیں. پھر میں نے اپلیکیشن دی. تو ابھی میرے خیال میں سنا یہ ہے کہ وہ ٹریس آؤٹ ہو گیا ہے اور شاید وہ اریسٹ بھی ہو جائے. پتہ تو چلے کہ کیا ایشو ہے، کس بات پہ ہوا ہے. انفارچونیٹ ہے وجاہت اس میں کہ ہم جو ہے وہ میں نے اگر کسی ایشو پہ کہیں بات کی ہے تو کاؤنٹر میں وہ میرے خلاف بات کریں، دلائل سے بات کریں، تو فون پہ دھمکیاں دے کے یہ مروب کر کے
اس طرح تو معاملات چلو ایک دفعہ دھمکی دیں گے، دوسری دفعہ تیسری مرتبہ پھر جو ہے نا کیا لگتا ہے اگلا آپ کو کہ مطلب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، ایک ویلاگ آپ نے پہلے بھی کیا اور اب پھر سے یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون سی مافیا ہے جو اس طریقے سے آپ کو، ابھی آپ ایڈوائزر ہیں اس کے باوجود آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ اصل میں وہ جب میں نے آخری مرتبہ ویلاگ کیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ فون پہ دھمکیاں یا واٹس ایپ پہ دھمکیاں دینے سے میرا یہ ایڈریس ہے، میں رات 12 بجے تک یہیں پہ ہوتا ہوں، تو آپ آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں مطلب کیا مسئلہ کیا ہے. تو وہ تو خیر ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ ایک مختلف ایک سچویشن تھی. بالکل. اب یہ جو سچویشن ہے اس میں یہ کہ ظاہر ہے میں نے کچھ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں، میرے کچھ پولیٹیکل اپوننٹس بھی ہیں، بہت ممکن ہے وہاں سے ہو، بہت ممکن ہے میں نے حنزہ کے حقوق کے حوالے سے پہلی مرتبہ ایک بھرپور آواز تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی حد تک جو ہے وہ جو جس طرح سے حنزہ کے پلیٹ فارم سے یا حنزہ کے کسی سٹیج سے آج تک بات نہیں ہوئی تھی، حنزہ کے عوام کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی گئی ہیں، ان کے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا، میں نے تھوڑا سا اپنا لہجہ جو ہے وہ یا پچ کہتے ہیں وہ میں نے تھوڑا سا وہ سخت رکھا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایشو ہو. پھر آپ کو پتہ ہے میں مختلف ریسنٹ ایک کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز آپ کو پتہ ہے میں جرگے کرتا رہا ہوں بہت سارے معاملات کے اوپر، اور اب یہ کسی اس مرحلے پہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں زیادہ جو اس کیس میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو حنزہ کے ایشوز پہ بات کی ہے وہ میرے خیال میں کہیں سے یہ وہ عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں جس طریقے سے حنزہ کے معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں ان میں کوئی جو ہے نا اس طرح کے عناصر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ان دھمکیوں سے یا ٹیلی فون کال سے جو ہے نا وہ مرعوب ہو کے یا خوفزدہ ہو کے میں پیچھے ہٹ جاؤں. تو میری اور آپ کی اور ہم سب کی ایز اے جرنلسٹ تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ چیلنجز ہوں وہاں پہ ہمیں اور زیادہ ہم لوگ اور زیادہ پرفارم کر جاتے ہیں. ہمیں تو کوئی دن میں ایک آدھ کوئی چیلنج ہمیں سامنے نہ ہے تو وہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو یہ اچھا، کیا 24 گھنٹے ہوئے آپ نے اپلیکیشن بھی دی ہے، چیف منسٹر کے نالج میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ٹریس آؤٹ ہوا ہے تو گرفتار کیوں نہیں ہوا ہے؟ جو کلپریٹس ہیں، جو مافیاز پیچھے ہیں، جو اس طریقے سے تھریٹ کر رہے ہیں، کل کو خدا نخواستہ خاصہ کوئی اور انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ابھی تک آپ کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور جو ملزمان ہیں ان کے ارسٹ کے حوالے سے کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ یا تو وہ صبح مجھے آج صبح مینس کی آج اتوار کی صبح مجھے ڈی آئی جی جو رینج ہیں راجہ مرزا حسن صاحب نے کال کر کے بتایا کہ جی وہ جو وسیم صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپلیکیشن گزاریں، تو میں نے اپنی فارمیلٹی پوری کی، میں نے اپلیکیشن گزاری، اس کے بعد میں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. وجہات جو روٹین کی ہمارے پاس جو سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک گن مین ہوتا ہے، وہ ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہاں پہ اس علاقے کی خدمت کی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اس طرح کی کوئی ہائپ کریٹ کروں اور اس کو اتنا زیادہ میں ایکسپلائٹ کروں، بٹ صرف میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو بہت پہلے سے میرے ساتھ ایز اے جرنلسٹ بھی ہوتا رہا اور اب ایز اے منسٹر، اور کسی منسٹر کو تھریٹ نہیں ہے، مجھے ہی کیوں تھریٹ ہے؟ مطلب کیبنٹ میں 12 منسٹرز ہیں، 2 ایڈوائزرز ہیں، 4 معاون خصوصی ہیں، اس کے علاوہ اسپیشل کوآرڈینیٹرز ہیں، اور کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. مجھے ہے تو کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی علاقے کے ساتھ، کسی خاص طبقے کے ساتھ، تو پھر بات بنتی ہے، بات کریں گے. اور ظاہر ہے اگر کوئی تنازع ہے، کسی کوئی ایشو حنزہ اور کسی اور علاقے کا ہے، تو اس میں جہاں جائز اگر کوئی حنزہ والوں کا ڈیمانڈ ہے تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے. اچھا، 2 چیزیں ایک اور، کیونکہ چند گزشتہ سال ایک اور انسیڈنٹ ہوا کہ حنزہ کے ہی ایک منسٹر کو اغوا بھی کیا گیا، اس کو کڈنیپ کر کے رکھا گیا، کچھ چیزیں بھی ہوئی. اب آپ آئے ہیں، حنزہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایڈوائزر ہیں، انفارمیشن کے صوبائی کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو پے در پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، اس کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے کوئی لانگ ٹرم کوئی پالیسی بھی ہونی چاہیے؟ وجہ یہ جو ہے نا وہ میں اس کو اس طریقے سے نہیں لے رہا ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ اسپیسیفک جو ہے، چونکہ یہ میں حنزہ سے معاون خصوصی ہوں یا کرنل صاحب سے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں وہ بائی دی وے یہ ہوتا ہے کہ کرنل لوکیشن پوچھی بٹ وہ نہیں تھے وہاں پہ.
لیکن ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا اگر اس انداز میں دیکھیں تو دونوں کیسز جو ہیں وہ بہت مختلف ہے. کرنل صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ بہت مختلف ہے, یہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت مختلف سا ہے. لیکن پس پردہ یہ کوئی پری پلان یا باضابطہ کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا میرے ساتھ یا کرنل کے ساتھ جو ہوا تھا وہ کوئی باضابطہ کوئی پری پلان کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، کرنل صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کا تو کچھ ازالہ نہیں ہو سکا، لیکن آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف مل پائے گا؟ وجہات دیکھیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ جمشید دوکھی نے کہا تھا نا کہ نہ جانے کون سی گولی پہ نام لکھا ہے, پتہ نہیں پورا اس نے بڑا زبردست اس کو ڈیفائن کیا تھا. یہ تو ہم اپنی ویسے بھی جان ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں. اس میں یہ ہے نا وجہات کہ ہم ٹھیک ہے قانونی راستے ہیں, قانونی طریقے ہیں, اس پہ ہم چلتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے پھر یہاں پہ کوئی اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جا کے جو ہے نا وہ تھریٹ کرے اور بات کرے اور اگلا خاموش رہے. تو وہ پھر وہ جب کوئی بندہ حد سے گزر جائے گا, جب ریڈ لائنز کچھ زیادہ ہی کراس کرے گا, تو پھر وہ اس کے لیے بھی پورا ایک میکینزم موجود ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت آپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں، یقیناً یہ ہے کہ صحافت میں آپ رہے ہیں اور اس کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہوتے رہے ہیں، ان کا کریکٹر اسیسینیشن کرنا اور ان کے ساتھ تھریٹ کرنا. اب آپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی سیکورٹی کا کوئی اس قسم کی کوئی پلان، کوئی منصوبہ بندی، کوئی پالیسی جس سے مطلب یہ کہ یہ چیزیں ریڈیوس ہو سکے اور صحافی اور جو سیاستدان ہیں فری اینڈ فیئر ہو کے کام کر سکے، کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا پلان بنانے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ سر دیکھیں, یہ جو گلگت بلتستان ہے 17 لاکھ کی آبادی کا ایک علاقہ ہے. یہاں پہ کوئی اگر کسی کو تھریٹ کرتا ہے یا اس طرح کے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو اس معاملے میں آپ مجھ سے بہت زیادہ کیا ہے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی میرے خیال میں کوئی درجنوں مرتبہ آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں, اور کئی مرتبہ آپ نے جا کے پرسنل ڈیل کیا ہے. تو یہاں پہ پھر معاملات ذاتیات پہ جاتے ہیں. ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہم اس کو قانون اور آئین کے تحت جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب اس سٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں یا اس مرحلے پہ آپ کو لے کر جایا جاتا ہے کہ پھر مجبوراً آپ کو پھر پرسنل ہونا پڑتا ہے. تو یہاں پہ حکومت جو سیاستدان ہے اور صحافی ہیں, وکلاء ہیں, یہ تین طبقے ایسے ہیں جن کا واسطہ کرمنل سے پڑتا ہے. وکلاء بھی جو ہے نا, جب کوئی بندہ اگر 302 میں کسی کا مخالف کیس لیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے یہ وکیل کھڑا ہے, بلکہ وہ یہ کہتا جی کہ میں نے 302 کیا ہوا ہے, لیکن یہ وکیل مجھے جو ہے وہ سزائے موت کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے. وہ بھی تھریٹ پہ ہے. جرنلسٹ تو جو ہے وہ تقریباً جو میں ان جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں جرنلسٹ ہے اور جو واقعی میں عوامی ایشوز. آپ نے ابھی یہ ریسنٹ جو فلک نور کا کیس اٹھایا, یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا. تو وہ پھر آپ جب اس طرح کی چیزوں پہ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ فزیکلی آپ کو تھریٹ, مینٹلی آپ کو تھریٹ, اور بھی بہت سارے حوالوں سے آپ کو وہ تھریٹس ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان دنوں میں بھی ہوئے, آپ کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں جب بھی آئی جی پی صاحب سے ملتا ہوں یا سیکورٹی اداروں سے بات کرتا ہوں, یار مطلب ہمیں خیر ہے, ہماری خیر ہے. سر ان بچیوں پہ رحم کرے جو شام کو ٹیوشن جاتی ہیں, وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں. ان بچیوں پہ رحم کریں جو کالج جاتی ہیں, واپسی پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں. جو اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں جاتی ہیں, وہ شام کو نکلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں. تو پھر یہ درندگی ہے نا. جب کسی کی ماں بہن کسی معاشرے میں اگر محفوظ, میں اور آپ تو لڑتے بٹتے ہیں نا, ہمارا کام ہے, ہمارے ساتھ کوئی کرے گا ٹھیک ہے, ہم قانون کے تحت بھی نمٹ لیں گے, ذاتی طور پہ بھی نمٹ لیں گے. وہ بچیاں کہاں جائیں گی, وہ ہماری بہنیں کہاں جائیں گی جو مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں, ان کو ہراس کیا جاتا ہے. وہ بچیاں کہاں جائیں گی جو میں نے جس طرح ذکر کیا ٹیوشن سینٹر, سکول, کالج. سر سیکورٹی ادارے, پولیس, میں بار بار ان کو یہی کہتا ہوں کہ کسی تھانے کی حدود میں کسی بچی کو اس بات کا خوف ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی, تو اس علاقے کے ایس ایچ او کو ڈوب مرنا چاہیے, اس کو ڈوب مرنا چاہیے.
صوبائی حکومت ان سیکورٹی سر، کو مزید بہتر بنانے میں کے لیے کوئی ایسا نظام جس میں جزا سزا بھی ہو، پولیس کے اوپر بھی نگرانی بھی ہو، اسکریننگ سب بھی کچھ ہو، ہے کوئی سر. ہے ایسی چیز؟ سر دیکھیں، مطلب ہمیں تھوڑا سا نا اب مل بیٹھ کے سب سے پہلے جی بی، خاص کر یہ جو گلگت ہے، دھیامیر ہے، سکردو، یہ 3 بڑے شہر ہیں نا ہمارے. باقی کہیں پہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں خواتین کو، نہ سکردو، سوری، نہ گانچھے میں ہے، نہ کھرمنگ میں، نہ شگر میں، نہ نگر میں، نہ ہنزا میں، نہ استور میں. ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے اب مل بیٹھ کے، میں اگین کہتا ہوں کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے، ہم ٹیکل کر لیں گے. بٹ یہ جو بیچاری خواتین کے ساتھ جو اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کریں گی، ان کو اس بات کا ہم احساس دلائیں کہ نہیں، ریاست آپ کے پیچھے کھڑی ہے، حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، پولیس آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا اور ابھی تک کا فیلئر ہے. مطلب آپ ذرا ابھی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. اندر خواتین، یار عید ہے نا، خواتین جائیں گی، شاپنگ کریں گی، باہر وہ 25 کے قریب اوباش لڑکے جو ہے وہ انلائی کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا، سیکیور کرنا پڑے گا اپنی خواتین کو اسپیشلی، اور کمزور طبقے کو جن کے ساتھ بار بار زیادتیاں ہوتی ہیں. یقیناً یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صحافی، وکلا اور سیاستدانوں سمیت خواتین کو جس طریقے سے ہیریس کیا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا کر کے جس طریقے سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، یقیناً ان ایشوز کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ ان ایشوز کو حل بھی کیا جائے گا، اور بہتر سیکورٹی پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ادارے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.